السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو بنا لینے کے بعد جب ہم نے وضو بنا لیا مکمل، ہمیں تلاوت کرنا ہو یا ہمیں ذکر کرنا ہو یا ہمیں تسبیحات پڑھنا ہو یا ہمیں نماز پڑھنا ہو، جو بھی ہمیں کام کرنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہم اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد کچھ ایسے کام ہیں جن کے بارے میں ہمارے بہت سے ناظرین، ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی، ہمارے مسلم معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، ایسی عورتیں، ایسی بہنیں، ایسی خواتین ہیں کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ وضو بنانے کے بعد اگر یہ کام کر لیا تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے ایسے کام ہیں۔ دیکھیں، وضو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں۔ آپ نے استنجا کیا، آپ نے ری خارج ہو گئی مثلا، یا بڑا استنجا کیا آپ نے، یا آپ کے بدن سے کہیں خون نکل کر بہہ گیا، پیپ نکل کر بہہ گیا، یا آپ کو پاگل پن کا دورہ پڑا، یا آپ بے ہوش ہو گئے، ایسے بہت سے کام ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ مستقل ایک بحث ہے، مستقل اس کی تفصیل ہے، لیکن بہت سے کام وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے مثلا وضو بنانے کے بعد کسی نے گانا گایا، مثلا کسی نے غیبت کی، مثلا کسی نے کسی کو گالی بک دی، کوئی گناہ کا کام کر لیا وضو بنانے کے بعد، تو یہ سارے گناہ کے کام جو بھی ہیں وہ گناہ ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ان کاموں کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وضو بنانے کے بعد کسی نے گناہ کیا ہو تو بہتر ہے کہ وضو دوبارہ بنا لے تاکہ اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے، وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کاموں کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جس کی ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو، جیسے کسی نے وضو بنایا اور اس نے کپڑے بدلے، کپڑے چینج کیے، اب کپڑے بدلنے میں اس کا سطر کھل گیا، تو سطر کھل گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جب سطر کھل گیا ہے نا، اس کی وجہ سے میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ سطر کھل جانا یہ ناقض وضو نہیں ہے، وضو اس سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ یا مثلا جیسے کسی نے وضو بنایا اور اس کے بعد پھر اس نے آئینہ دیکھا، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، یا یہ کہ اپنے پورے سطر کو دیکھا اس نے آئینے میں، اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو بنانے کے بعد آئینہ دیکھنا یا اور جو آپ کو باتیں بتائی ہیں ان کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ صحیح اوتھنٹک دین ہم حاصل کریں۔ ہمارے جو معتبر علماء ہیں، مستند علماء دین، مفتیان کرام ہیں، ان سے اپنے کنفیوژن کو کلیئر کیا کریں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم بچپن سے کوئی چیز سنتے آتے ہوتے ہیں اور ہمیں جب پتہ چلتا ہے نا، ارے ایسا تھا، تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، حالانکہ ہم جو سنتے آئے وہ بات غلط تھی اور ہمیں صحیح بات ابھی پتہ چلی۔ ایک سچا مسلمان، صحیح ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ اس کو صحیح بات جب پتہ چل جائے اس کو وہ ایکسیپٹ کرے، یہ نہیں کہ ابھی تک جو کچھ میں زندگی میں کرتا آ رہا تھا اس کے خلاف مجھے کچھ سننا گوارا نہیں ہے۔ یہ تو دوست بزرگوں، اللہ معاف فرمائے، یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے تو مشرکین نے کیا کہا تھا کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کو ہم کرتے دیکھتے آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ حق اگر آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ چاہے اپنے اعتبار سے کتنا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے تھے، لیکن حق اگر آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ حق کو ایکسیپٹ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے اور بھی باتیں، ایسے اور بھی جو کنفیوژن ہمارے دین کے بارے میں، دین کے مسائل کے بارے میں ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے سارے کنفیوژن کلیئر کرے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔